سینئر سیاسی تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ اب اعلان ہو چکا ہے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، کیونکہ ایک طاقتور وزیر اعظم کسی کو قبول نہیں۔ اب نواز شریف کا عہد ختم ہو گیا، اب اس طرز کی سیاست کا دور گزر گیا۔ نون میں سے شین نکالنے والے تجزیہ کار جانے کیا سوچ رہے تھے کہ اچانک ظالموں نے نون سے نون ہی کو نکال باہر کیا۔ اپنی کالم میں عمار مسعود لکھتے ہیں کہ نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ ہم سب نے اس ملک نے نواز شریف سے وفا نہیں کی۔ وہ بڑا آدمی ہے لیکن اس سماج کی توقعات بڑی نہیں ہیں۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا لیڈر وزیر اعظم منتخب ہو جائے اور اسی سیاسی جماعت کی لیڈر سب سے بڑے صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہونے جا رہی ہو، اور اس سیاسی جماعت کے کارکن کامرانی کا جشن منانے کی بجائے دھاڑے بار بار کر رو رہے ہو۔ نون لیگ کے کارکن ہمدرد واقفہ نے حال اس جماعت کو نون لیگ کے نام سے جانتے مانتے اور پہچانتے تھے۔ سب کو انتخابات سے یہی توقع تھی کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ جماعت کی طرف سے بھی یہی نعرہ لگایا گیا، اخبارات میں بھی یہی اشتہار شائع کیا گیا، حتیٰ کہ شیروانی کے شوقین شہباز شریف نے اپنی وزارت عظمیٰ کے اعلان سے پہلے آخری پریس کانفرنس میں بھی نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا عزم دہرایا۔ لیکن بہت سے دھڑکتے دل جانتے تھے کہ اس ملک میں اتنا طاقتور وزیر اعظم کسی کو قبول نہیں ہونا۔ اس ملک میں اتنا فہیم سیاستدان کسی کو درکار نہیں۔ یہاں کی سیاست میں گنڈا پور اور شہباز شریف درکار ہے۔ یہاں نواز شریف جیسے لوگوں کا اب کوئی کام نہیں رہا، اب ان کا وقت بیت گیا۔ مزاحمت، رواداری اور ذہانت کی سیاست کا ایک عہد گزر گیا۔ اب ہمارے پاس ایک تابناک ماضی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عمار مسعود کے مطابق نواز شریف چاہتے تو عیش و آرام کی زندگی بہت مزے سے گزار سکتے تھے۔ وہ بہت پہلے زمانے کے ملک ریاض بن کر بریگیڈیئروں اور جنرلوں سے چائے بنوا سکتے تھے، مگر انہوں نے زندگی کا دشوار راستہ چنا۔ جب سے پنجاب کے وزیر خزانہ بنے کوئی کاروبار نہیں کیا، تبھی تو مشرف سے لے کر باجوہ تک، عمران خان سے لے کر شہزاد اکبر تک دہائیوں کرپشن کے ثبوت ڈھونڈتے رہے، مگر سوائے ایک اقامے کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینا آخر جرم قرار پایا۔ خارزار سیاست میں نواز شریف نے بہت مشکلات جھیلی۔ کبھی طیارہ سازش کیس میں گرفتار رہے، کبھی کسی جرنیل نے کنپٹی پر پستول رکھی، کبھی غلیظ میڈیا ٹرائل ہوا۔ ایام اسیری میں رفیق حیات دار فانی سے کوچ کر گئی۔ والدہ کے انتقال کی روح فرسا خبر زندان خانے میں ملی۔ کبھی باپ کے جنازے کو کاندھا دینے کی اجازت نہیں ملی، کبھی جلا وطنی مقدر ٹھہری، کبھی بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر لیا گیا، کبھی جیل میں اذیتیں دی گئیں، کبھی کرپشن کے الزامات لگائے گئے، کبھی ساتھیوں کو ٹکٹکی پر چڑھا دیا گیا، مگر نواز شریف نے آئین کی حرمت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا، یا جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کیا، تو ہر بار مطالبہ ذات نہیں، پاکستان میں پارلیمان کی بالادستی تھی۔ آج جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے نورد آسماں ہے، جو جنرل باجوہ کے زمانے کے راز کھول کھول کر چوک میں فوج کو رسوا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں نواز شریف نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ سوچیں کارگل کے حوالے سے، ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے، بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، جرنیلوں کی ہرس کے حوالے سے، کتنے راز ان کے سینے میں دفن ہوں گے، مگر ان میں سے ایک بھی راز آج تک ان کی زبان پر نہیں آیا۔ اس لیے انہیں اپنی شہرت سے زیادہ اس وطن کی عزت پیاری رہی ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا، مگر آنے والے زمانے پاکستان کو کسی جرنیل کے نام سے نہیں بلکہ ایک ایسے سیاستدان کے نام سے جانیں گے جو نرم خوں تھا، جو بستر برق پر پڑی اہلیہ کو آخری لمحے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آنکھیں کھولو، جس شخص نے شوکت خانم اسپتال کے لیے زمین اور 50 کروڑ روپے عطیہ دیا، وہ شخص جو بدترین سیاسی دشمن کے باوجود سب سے پہلے بے نظیر شہید کی میت کے پاس پہنچا، وہ مشرف جس نے نواز شریف کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا، اسی کو بیماری میں وطن واپسی کی کھلے دل سے اجازت دی، اسی مشرف کے انتقال پر سب سے پہلے تعزیت کی، اپنے آپ کو گالیاں دینے والے عمران خان کی عیادت کرنے سب سے پہلے پہنچا۔ یہ شخص نہ جرنیلوں کی بندوقوں سے ڈرا، نہ جیل کی سلاخوں سے، نہ جلا وطنی کی تکلیف سے، نہ اہلیہ کی موت کے غم سے۔ اس کو صرف آئین کی حرمت عزیز رہی، اور وہ آخری وقت تک ووٹ کی عزت کے مطالبے پر سختی سے ڈٹا رہا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।